یعنی پاکستان میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کسی شہر میں اتنی بڑی رقم بھتے کے نام پر، جسے ہم پنجابی میں جگہ ٹیکس کہتے ہیں، وہ ملتا ہو اور وہ جیبوں میں جاتا ہو، اور جب کہ ملک میں سیاست بھی پاور پولیٹکس ہوتی ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ پیسہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیسے وہاں پہ لاء کو امپلیمنٹ کرے گی؟ ایسے پہلے تو فرید پراجا صاحب کی اس بات کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے بہت پرانا مسئلہ ہے اور درینہ مسئلہ اور بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کراچی والا، اور اس پہ تمام جماعتوں کو اب اپنے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر، خواہ وہ بڑی جماعتیں ہیں، خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، خواہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، خواہ ان کو اس دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کیا یا نہیں کیا، ان کو اب کراچی کے اوپر اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ دیکھیے کراچی، میں اس کو منی پاکستان نہیں کہتا، میں اس کو پاکستان کہتا ہوں۔ اچھا میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے تھوڑا سی میں چاہوں گا، معذرت چاہوں گا، کراچی میں اس وقت جو صورتحال آپ نے جو کہا کہ رول پلے کرنا، آپ کیسے پلے کریں گے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں اگر ایک ایریا میں شاپس ہیں تو ایک کے اوپر سے بھتے کی پرچی ایک پارٹی کی جا رہی ہے، ایک ہی ایریا ہے، اس کے سامنے والی دکانوں کی ایک لائن ہے، وہاں ڈیسائیڈ ہے کہ اتنی دکانوں پر اس کی پرچی چلے گی، پھر تیسرے کی پرچی چلے گی، اور وہ تمام دکانیں ایون گھروں میں بھی پرچیاں جاتی ہیں اور وہ دینا پڑتا ہے، آپ نہیں دے دیں گے پھر گولی کھا لیں گے، اور پھر اگر آپ نہیں دے پاتے، مطلب مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ دکانوں پہ لاکھ روپے کی پرچی جا رہی ہے، اب وہ نہیں دے پاتے، وہ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھتے والے آتے ہیں اپنا تالا لگا دیتے ہیں، اب وہ دکاندار اپنی دکان بھی وہاں نہیں کھول سکتا۔ تو ایسے حالات میں کس طرح میں جو عرض کر رہا ہوں، اب بات سن لیں گے تو شاید تھوڑا سا بات سامنے کلیئر پکچر آ جائے، تو گفتگو یہی جاری ہے کہ اب حل کیا نکالنا ہے کراچی۔ لیکن کراچی پاکستان کی شارگ ہے، ہب ہے پاکستان کا، اور پورے دنیا کا بہت امپورٹنٹ سٹی ہے وہ کراچی اس حوالے سے بھی، اور جو ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹرز ہیں، جیسے پراج صاحب نے کہا کہ ہمارا وہ جو دشمن ہے، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ اسرائیل ہو، خواہ انڈیا ہو، جتنی بھی ایجنسیز ہیں، یہ سب چیزوں کو ہمیں نظر میں رکھنا ہوگا۔ جو ایسا آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا بھتہ خوری والی، اور کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز، تو میں آپ سے ایک گزارش اور بھی کروں گا، اب کھل کے بات کریں۔ دیکھیں نا، آپ نے سٹیک ہولڈرز لفظ بول دیا، اس میں وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، تینوں پہ الزام ہے جی، ایم کیو ایم پہ بھتہ خوری کا الزام ہے، کہا جا رہا ہے وہ لے رہی ہے، ظاہری بات ہے سامان سے فرشتے تو لینے نہیں آ رہے، وہ مجھے گزارش کر لینے دیں۔ آپ کو تینوں پارٹیوں کا اپنے نام لے دیا، جو لوگ جس پارٹی میں یہ کام کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے میں آپ کو عرض کر دوں، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلیک شیپس آر ایٹ ایوری ویئر، ایکسیپشنز کو میں ڈسکس نہیں کرتا۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو بھتہ خوری کی کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر انوالو ہیں، اب کھل کے نام لیں کہ کون سا لیڈر شامل ہے، کون سا بندہ یہ کام کر رہے ہیں، اور کس کی پرچی وہاں پر گئی۔ مجھے گزارش کریں، کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جی، مجھے بتا دینا، آپ بتا دیں، میں تو کہہ دیا سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ سٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں نا۔ میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الزامات نہ میڈیا دے، میڈیا کو بھی اب دیکھیں نا، آپ فورتھ پلر ہیں پاکستان، یہ الزامات کراچی چل رہا ہے، میڈیا صرف الزام دے رہا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں آپ کی بھتہ خوری کی بات وہاں کے تاجر چیخ رہے ہیں، فوج بلا رہے ہیں، ایسا مجھے بات کر لینے دیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ انوالو ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی بھی اسٹیک ہولڈرز میں، اے این پی بھی، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ سامنے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اور میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گا کہ خواہ وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، خواہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اپنے سٹیک ہولڈرز کا نام نہ لیں، آپ یہ واضح کہیں کہ فلاں بندے کی پرچی گئی ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے فلاں بندے کے سائن تھے، ایم کیو ایم کے فلاں بندے کے سائن تھے، فلاں نے یہ بھتہ وصول، ایسا ہرگز سائن کر کے کوئی پرچیاں مجھے بات کر لینے دیں نا۔ یہ باتیں الزامات تو وہ بھی نہیں، لیکن میڈیا کی ذمہ داری ہے اپنی، ٹھیک ہو گیا، آپ رول بھی اپنا پلے بس میں بریک لے لوں، میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آ رہا ہوں، میری بات کلیئر نہیں ہے، بات آگے چلی جائے گی، میں بریک لے لوں پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد، لیکن شوکت بسرا صاحب نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میڈیا الزام دے رہا ہے جی کہ سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں، آپ نام بتائیں اور بتائیں کہ اصل لوگ کون شامل ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، کراچی کے جو تاجر ہیں، جو مین وہاں کی بیک بون ہے کراچی کی، وہ چیخ چیخ کے فوج بلا رہے ہیں، یعنی حکومت پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتے سے ہماری جان چھڑائی جائے، وہاں پہ جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن معصومیت کی انتہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کہ انہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، پھر وہ نام پوچھ رہے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کے پاس ساری فہرستیں موجود ہیں، تو پھر وہاں پہ اگر سٹیک ہولڈر شامل نہیں ہے اور ان کی سرپرستی جو ہے ان لوگوں کو شامل نہیں، تو پھر وہ کیسے بھتہ خوری کر رہے ہیں، یہ آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچتے ہیں، لیکن ملتے ہیں بریک کے بعد۔